بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مستجاب وظائف۔ تو مستجاب وظائف کے دیکھنے اور سننے والے تمام معزز ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب کائنات آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو ماہ رمضان المبارک کی برکت سے دور فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں بہت سارے سوال ہم بستری کو لے کر آنے لگتے ہیں، خاص کر کے وہ نوجوان لوگ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو، ہم بستری کا شوق تو ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک، رمضان شریف کے مہینے میں شریعت کے مطابق ہم لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کس طریقے سے کریں؟ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہیں اس میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد اس ویڈیو کو تیار کیا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے جو ہماری ماں بہنیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنی چاہیے، اور ہم بستری کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں نہیں کرنے چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل مستجاب وظائف کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو لازمی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کے پاس پہنچتا رہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم بستری کا طریقہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا۔ سب سے خاص چیز وہ ہے جسے سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ ہم سے کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے ایمان یا شریعت کے خلاف جانے کا ایک بھی مسئلہ ہمارے اوپر درج ہو۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے، وہ جس طریقے سے چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ تو حکم مل گیا کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جیسے آپ کے دل میں آتا ہے ویسے آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ہم بستری ایسے وقت میں نہ کی جائے جس سے مرد یا عورت کی نماز قضا ہو جائے۔ اب یہاں پر نماز قضا ہونے کا مطلب یہ ہے، ایسے وقت میں ہم بستری نہ کریں جس وقت میں اذان ہو رہی ہو اور غسل کرنے کا وقت نہ ہو۔ ایسے وقت میں آپ نے ہم بستری کی اور ہم بستری کرنے کی وجہ سے بیوی یا شوہر کی نماز قضا ہوئی تو گناہگار دونوں لوگ ہوں گے۔ اب اسی چیز کو اگر ہم لوگ سوچیں تو جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر روزے بھی فرض ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ دھیان میں رکھیں، آپ ہم بستری کس وقت میں کر رہے ہیں۔ رمضان شریف میں ہم بستری کرنے کا صحیح وقت عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر سحری کے وقت تک ہے۔ اس بیچ میں آپ ہم بستری کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنے وقت کی آپ مہلت دے دیں کہ آپ جب ہم بستری سے فارغ ہوں تو سحری سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں، اور آپ ناپاکی کے حالت میں روزہ رکھیں گے تو آپ خود دماغ سے سوچیں، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو خالی روزہ سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے اور روزہ عبادت کرنے کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال آتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا یا نہیں۔ حالانکہ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ خود سوچیں، ایسے روزے سے آپ کا کیا فائدہ؟ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے فاقہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، روزے کا بہت احترام ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ہم اپنی بیوی کے گال پر چوم لیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا گال پر چومنے سے، لیکن اگر آپ کے اندر فیلنگز آ گئیں اور آپ روزے کی حالت میں ہیں، یا آپ کی بیوی روزے کی حالت میں ہے اور اس پر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، یعنی بیوی یا شوہر ناپاک ہو گئے،
ان کے دماغ میں گندے گندے خیالات آنے لگے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر روزہ مکروہ ہو گیا تو آپ خود سوچیں کہ کس کی وجہ سے آپ کے اوپر روزہ مکروہ ہونے کا عذاب پڑے گا۔ آپ خود تو اس کے گناہگار ہوں گے ہی، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بھی گناہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کا احترام کریں، روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے مرد یا عورت کے دل میں غلط خیال پیدا ہوں۔ یہاں پر ہونٹوں والا جو کس آتا ہے، جس کو لوگ لپ کس کہتے ہیں، کیا وہ روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے؟ تو یہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی اور کے منہ کا تھوک اگر آپ کے منہ میں چلا گیا اور وہ حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اس کام کو کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ بس اب آپ اتنا سمجھ لیجئے، روزے کی حالت میں کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے مرد یا عورت ناپاک ہو جائے۔ ہاں، آپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی گندا لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ شام کو جب آپ افطار کر لیں، عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز سے لے کر سحری کے وقت تک۔ اس بیچ میں آپ ہم بستری کریں، لیکن اس میں بھی آپ دھیان رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یعنی کہ ہم بستری کا ارادہ کرتا ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا کچھ اس طریقے سے ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم یضرہ الشیطان۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور کر، اور جو کچھ تو ہمیں اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی ہم بستری کا ارادہ کریں تو ایک بار اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اس کے بعد ہم بستری کو شروع کریں۔ ہم بستری کرنے کا ارادہ یہ ہے، بدن سے کپڑے اتارنے سے پہلے جب آپ کے دل میں خیال آئے کہ مجھے ہم بستری کرنا ہے تو مرد اور عورت دونوں ایک ایک مرتبہ اس دعا کو دھیان سے پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، یہ صرف رمضان میں ہم بستری کرنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ باقی دنوں میں بھی آپ ہم بستری کا ارادہ کریں تو ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے فائدے یہ ہیں، جب بھی آپ کا کوئی بچہ پیدا ہوگا یا اولاد کی پیدائش ہوگی تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے۔ آپ ہم بستری کرنے سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 1، آپ کی وجہ سے عورت یا مرد کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، وقت کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اس مہینے کا احترام کرنا ضروری ہے، کسی بھی طریقے کا ناجائز اور حرام کام نہیں کرنا ہے، یعنی شریعت کے مطابق جو کام ہم بستری کرنے کے دوران منع ہے ان پر بہت غور کرنا ہے، اور کسی بھی حالت میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا ہے، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا، آپ جیسے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت محنت کی ہے ہم نے، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہم بستری کے مسائل آپ تمام لوگ بخوبی سے جان گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔